دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور مسجد شریف میں ہوا اور مختلف مکاتب فکر کے وہاں پہ لوگ تھے جو شہید ہوئے، اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں دہشت گرد جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، بات ایمان کی کرتے ہیں، دین کی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا اسلام ہے کہ بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا جائے جو نماز پڑھنے آئے تھے؟ اور پہلے تو یہ زیادہ تر جو حملے تھے وہ جو فقہ جعفریہ کے امام بارگاہیں یا مساجد پہ ہوتے تھے، لیکن یہ جو مسجد تھی اس میں تو سب لوگ تھے، اور اس کے جو پیش امام شہید ہوئے ہیں وہ تو بہت بڑے عالم تھے، جو اپنے جو بھی ان کی ہے جو بھی فرقہ جس کا کہتے ہیں اس کو، تو یہ انہوں نے اس سے ثابت ہوا کہ یہ اسلام دشمن ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہشت گردی کا ہمیشہ نشانہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی، اور اسی طرح دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، یہ تو ان کی پیٹرنیج کرتے رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب کی بہت ساری بیانات ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنے لوگوں کو وہاں سے لانا تھا، پھر میری حکومت ختم ہو گئی تو میں وہاں کے اس طرح کے لوگوں کو یہاں پہ نہیں پراپر طریقے سے سیٹ کر سکا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو اتنا بڑا فری ہینڈ دے دیا گیا تھا ان کو، جہاں پہ ان کی حکومت تھی وفاقی پھر صوبائی حکومت کا تسلسل رہا ہے کے پی میں، تو یہ اسی وجہ سے حالات ہیں۔ ہمیں ملک کا سوچنا ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں جو عوام ہیں ان کی بہتری کی بات کرنی ہے۔ حالات انتہائی تشویشناک ہیں، مہنگائی کا آپ نے خود اعتراف کیا ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کیا کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو یہ کچھ عرصہ ہے، کچھ ماہ کہہ لیں، یہ بہت تشویشناک بھی ہیں، کروشل حالات ہیں۔ ان کو آگے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ وفاقی حکومت کو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں آپ کی توسط سے، آپ ہی ایک ذریعے ہیں میڈیا جو ہر جگہ یہ بات پہنچا سکتا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ بہتری ضرور آئے گی۔ تھوڑا یہ وقت تکلیف دہ ہے، مہنگائی اس وقت بھی ہے، اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے اور جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں یہ موجودہ حکومت کی طرف سے، اس میں بہت بہتری آئے گی، ریلیف آئے گا، تاکہ پاکستانیوں کے لیے بہتر ماحول ہو سکے۔ نہ صرف پشاور بلکہ جو ہے وہ سندھ میں بھی جو ہے امن امان کی صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف آئی جی نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے گھوٹکی ہو یا کشمور کے علاقے میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے یا جرائم کو روکنے کے لیے پل پر جو کام چل رہا تھا، ایک پل بن رہی تھی دریا سندھ پر، وہ بھی کام رک گیا ہے۔ تو سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس امن امان کی صورتحال کو بہتر کرنے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ آپریشن جو ہے اب ٹارگیٹڈ وہاں پہ ہے، اور ہمارے پولیس کے جوان شہید بھی ہوئے، اور اب وہاں پہ پراپر طریقے سے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں رینجرز سے اور اپنے ہماری جو فوج ہے اس سے بھی مدد مانگی ہے، کیونکہ وہ جو ٹرائکا ہے جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، جہاں سے پنجاب، بلوچستان اور سندھ کا ایک حصہ ہے کچے کا ایریا، وہاں پہ یہ ایشوز ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ کی میڈیا پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، کہ وہاں پہ جو یہ جرائم پیشہ اور ملک دشمن لوگ ہیں ان کے پاس بہت ہیوی ویپنز ہیں، اور ایک وہ ہیوی ویپنز وہاں تک پہنچے کیسے، یہ بھی ایک بڑا اس پر بھی کوشچن ہے۔ تو اس پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور سی ایم صاحب نے ہر ماہ 2-3 دفعہ یہ میٹنگ رکھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی، تاکہ اس میں مزید بہتری آ سکے۔ کافی اہلکار بھی جو ہے وہ پروٹوکول میں لگے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ کورٹ میں بھی رپورٹ جمع کی گئی ہے جی۔ سکھر کے 3100 پولیس اہلکاروں میں سے 1600 اہلکار تو پروٹوکول میں ہے، تو کس طرح امن امان کی صورتحال بہتر ہوگی؟ سکھر میں 1600 پروٹوکول میں کس طرح ہے، یہ کوئی رپورٹ میں چیک کی جائے گی کہ 1600 آپ بھی خود یہاں پہ رہتے ہیں، سکھر ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، ڈویژن کی بات کریں؟ ڈسٹرکٹ میں آپ چیک کر لیا کریں، گننا شروع کر دیں گے 1600 کدھر ہے۔ کرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلیں جا رہی ہیں غریبوں کی، موبائل چھینے جا رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، 5 کروڑ روپے کی جو چوری ڈکیتی ہوئی تھی وہ اب تک نہیں مل سکی۔ سکھر ڈویژن تو اس ٹائم اسٹریٹ کرائم کا گڑھ بن گیا ہے۔ لیکن اس پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جن پر لوگ کافی پکڑے بھی گئے ہیں اور ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے
کہ زیرو کرائم ہو پورے صوبے میں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے جو گزشتہ سال رہے ہیں ہمارے، تو آپ کو ایک بڑا واضح فرق آئے گا۔ میں کوئی اس بات کو وہ نہیں کر رہا کہ جی یہ ایک بھی کرائم ہونا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ زیرو ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو تب بھی یاد ہوگا، آپ تو ہمارے ساتھ بہت سینئر ہیں، کہ یہاں پہ کانوائے سسٹم ہوتا تھا، ہم ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا نہیں سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی حالات اس طرح رہے۔ اس پر بھی اسی سندھ حکومت نے بہتری لائے اور امن امان ہوا۔ اب یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں یہ بھی تشویشناک ہیں، لیکن اس پہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو سزائیں بھی ملی ہیں، اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اور اس میں ہمیں مکمل سپورٹ ہے رینجرز کی بھی، اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس میں فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بڑے سنگین الزامات لگائے آصف زرداری پر، ان کے کہنا ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان سے مجھے خطرہ ہے، تو سر آپ کیا کہیں گے ایز اے پارٹی؟ دیکھیں، عمران خان الزام خان ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ صرف الزامات کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی انہوں نے جو بھی کہا ہے اس کے لیے ان کو لیگل نوٹس بھی مل چکا ہے، اور وہ بہت جلد اس پہ معافی مانگیں گے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ خان صاحب نے یہ بات کیسے کی، اور پھر دہشت گردوں سے پیپلز پارٹی کو جوڑنا، پیپلز پارٹی جو خود دہشت گردی کا نشانہ رہی ہے، ہم ہمیشہ وکٹم رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بی شہید ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے یاد ہوگا کہ 2013 2018 کی جو الیکشنز تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور خود تو ان کی پیٹرنیج کرتے رہے ہیں، یہ ان کو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اور ان کو اسی لیے طالبان خان بھی کہا جاتا ہے، اور پھر وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ اس طرح کے الزامات لگائے جانا، اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو جو ابھی یہ ان کو لیگل نوٹس دیا گیا ہے، اور اس کا بھی وہ انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ جواب دیتے ہیں، نہیں تو اس کو مزید اس پہ کارروائی ہوگی۔ اور یہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، آج بھی وہ آ کر ٹی وی پہ بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ جی میں اب یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ بھائی 4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ معیشت کو کہاں گئے؟ وہ جو پتہ نہیں کروڑوں نوکریاں دینی تھیں، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، وہ جو ڈالروں کی بارش آنی تھی، وہ کہاں گئی؟ اور اب آ کے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ فرسٹ ٹائم حکومت میں آئیں گے اور ملک کے لیے بہتری لائیں گے۔ ان کی وجہ سے آج عام پاکستانی اس مشکل حالات میں گزر رہا ہے۔ دیکھیں، IMF کے 23 پروگرام ہوئے ہیں پاکستان میں، جس میں جمہوری حکومتیں بھی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے زمانے بھی رہے ہیں۔ کسی نے اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں کیا جس طرح PTI کی گورنمنٹ نے کیا۔ اب اسی کو ہم سب بھگت رہے ہیں۔ شاہ صاحب، مہنگائی کے حوالے سے جب 150 لیٹر تیل کا تو پیپلز پارٹی نے بڑے لانگ مارچ نکالے، ٹریکٹر پر مارچ بھی نکلے، لیکن اب جو ہے 350 فی لیٹر ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی خاموش ہے، عوام پریشان ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت بھی مہنگائی تھی نا، یا بہت سستا تھا زمانہ جو PTI کا زمانہ تھا، یہ اسی کا تسلسل تھا۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے جس طرح کے ایگریمنٹ کیے ہیں، اور کس وجہ سے کیے، کہ جب شروع میں یہ کہتے تھے کہ کشکول نہیں اٹھائیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے، اب وہ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا، اب اس کو کیسے وہ کر دے، لیکن جب بری طرح پھنس گئے تو پھر انہوں نے جا کے اس طرح کے ایگریمنٹ کیے۔ اسی بات پہ کہا تھا کہ اس وقت ان کو اس طرح کے ایگریمنٹ نہیں کرنے چاہیے تھے، ان کو ٹائملی IMF کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں گئے وہ، اسی لیے ہمارا لانگ مارچ بھی تھا اور ساری چیزیں تھیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ کسی بھی وزیر اعظم کو آئینی طور پر، قانونی طور پر پارلیمنٹ کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے تو 58(2) بھی ہوتی تھی، مارشل لا لگائی جاتی تھی، یا کورٹ کے احکامات پہ 2 پرائم منسٹر ہٹے، یہ تو آئینی طور پر ہٹے، اور پھر یہ صرف الزام لگاتے رہے۔ حالات صحیح نہیں ہے، مہنگائی ہے، ہم اپنے جو پاکستانی ہیں ان سے اس بات پہ شرمندگی بھی ہے ہمیں کہ اتنی زیادہ، لیکن یہ اس میں ہمیں یہ چیزیں ناگزیر ہیں۔ ایک طرف ملک کو بچانا ہے، ایک طرف اپنی سیاست کو بچانا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے ان پاپولر فیصلے کر رہے ہیں تو ملک کی بہتری کے لیے،
تو ہمیں نہیں اندازہ کہ الیکشن میں لوگوں کے پاس جب جائیں گے اور اس مہنگائی میں لوگ ہم سے کیا ان کا ریٹرن ہوگا. آپ نے دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جتنے بائی الیکشن ہوئے وہ 80% سے زیادہ انہوں نے ہارے ہیں. جو ان کی اپنی سیٹیں تھیں وہ بھی انہوں نے لوز کی. ظاہر ہے اس وقت حالات اس طرح کے خراب تھے, لیکن اب ہمیں ایک تو وہ ورثے میں بات ملی, دوسرا ملک کی بہتری کے لیے اس طرح کے مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ جو یہ سینئر لیڈرشپ ہے یہ اس منجدھار سے مشکل حالات سے ملک کو ضرور نکالیں گے اور پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگا. کراچی کا میئر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. دیکھیں وہاں پہ ہمیں عددی لحاظ سے برتری حاصل ہے, اور پھر مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی ایسے کیسے جیت گئی. پیپلز پارٹی کے کراچی میں 5 اس وقت بھی ایم این اے ہیں اور بہت سے ایم پی ہیں, اور پھر یہ جو حکومت کا دور رہا ہے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے وہاں پہ. اور وہ جو جماعت اسلامی جس کے پاس ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے اس کی اتنی ساری سیٹیں نکل آئی تو اس پہ تو کبھی کوئی کوشچن نہیں کرتا. اس کو ذرا سوچیں سمجھیں. کردار میں انکل وزیر ناصر حسین شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جبکہ آپ بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ پشاور میں دھماکہ افسوسناک ہے اور ہم سب ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے.